تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے۔ وہ گلستہ جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے خار گلشن کو چنا تھا، وہی آج مقتل کی شکل میں تیار کھڑا ہے۔ وہ دھرتی جس پر مسلمانوں نے پانی کی طرح اپنا خون بہایا تھا، وہی آج ظلم و ستم اور جور و جفا کا تخت مشق بنی ہوئی ہے۔ یہی ملک آج ہمیں دھکے مار مار کر نکال رہا ہے۔ جنگ آزادی سے ہمارے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے، ہماری تمام تر قربانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، گویا ہمارا جنگ آزادی میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ عزیزان ملت، آج کا حال اشکبار ہے، آہ بھگا کر رہا ہے، چیخ و پکار کی صدا دے رہا ہے۔ اپنی بیچارگی و بیداری اور مظلومیت کا ذرہ ذرہ ماتم کھونا ہے۔ اٹھو تو صحیح، دیکھو بے قصور مسلمانوں کے خون اور بے قصور بے قصور سے مسلمانوں کے آنسوؤں کو سیلاب بن رہا ہے۔ ان کی جو بیٹیوں کی عصمت و عفت کے دامن کو اتار رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی سے سک رہی ہے۔ گلشن ہندی ان کے لیے ماتم کدہ بنا ہوا ہے اور نفرت و تعصب کے شعلے پھینک رہے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، کیا بھاگلپور اور مراد آباد کے رفت سے واقعات بھول گئے؟ کیا تمہیں میرٹھ میں یاد نہیں؟ کیا تمہیں امرتسر اور گجرات کی فوریس راستہ یاد نہیں کہ سینکڑوں عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کر اور نوجوانوں کا سر قلم کر کے انہیں آگ میں جھونک دیا گیا؟ انتہا پسندوں نے اپنے سفاکیت و بربریت کا ثبوت دیا۔ یہ دلدوز اور روح فرسا واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے، ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنے بڑے قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو کبھی شمشیر ڈھال میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، اب ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اپنی مساجد و مقابر کو منہدم ہوتے ہوئے کب تک دیکھتے رہو گے؟ اگر ہماری یہ حالت رہی تو نہ معلوم کتنے معصوم بچوں کو یتیمی کا لباس پہننا پڑے گا۔ مسلمانوں، تمہیں خوف کس چیز کا رہ گیا ہے؟ تمہاری غیرت و امنیت کو کس نے لوٹ لیا ہے؟ تمہارا جوش ایمانی کہاں دفن ہو گیا ہے؟ تم اپنے مظلومیت کو کیسے برداشت کر رہے ہو؟ دین اسلام لوٹتا جا رہا ہے، تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ تم اپنے عظیم دینی درسگاہوں اور خانقاہوں کی آہ خدا کو کیا سن نہیں رہے ہو؟ تم اپنے اکابر و اسلاف کے کردار کو بھول کیسے گئے ہو؟ کیا اپنے اساتذہ کی دل کے دھڑکنیں تمہیں تڑپا نہیں رہی ہیں؟ کیا تمہیں اپنے قوم کے ظالم و جابر کے، کیا تمہیں اپنے قوم کے مظلوم و حجور کی آہیں رلا نہیں رہی ہیں؟ کیا تم اپنے کتابوں میں ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی و اضطراب کو بار بار پڑھ نہیں رہے ہو؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی حمیت و خودداری تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کیا اگر ظالم و جابر قوموں نے تمہارے مدارس مکاتب کو تباہ برباد کر دیا تو تم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کہاں سنو گے؟ کیا مکہ پوری امت جب مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ارتداد کے گھروں میں جا گرے گی تب تم اٹھو گے؟ آخر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ حالانکہ قرآن عظیم اب بھی مایوسیوں کی گھٹا تب تاریکی میں ڈوبی ہوئی ملت کے لیے ایک شمع امید جلائے ہوئے ہیں، اور ناامیدی کی دبی چادر اتار کر قرآن ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطیے کہ مومن قابل بن کر زندگی گزارو۔ عزیزان ملت،
آج اگر ہم انسان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہی آخری کرن ہے جو کبھی غار زور میں لا تحزن ان اللہ معنا کی صدا تھی، اور کبھی بدر کے میدان میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم کے پیغام تھی۔ یہ پیغام اور یہ صدا آج بھی ایک لوٹے ہوئے کاموں کے لیے، ایک برباد شدہ قافلہ کے لیے امید کا آخری سہارا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے۔ آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو امن و آشتی، خوشحالی و ترقی میں بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب میں اسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الماس، یہ تھے عزیزی محمد الماس جو آپ کے سامنے اردو زبان میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب عربی میں تقریر پیش کرنے کے لیے عزیزی محمد ساجد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور عربی میں تقریر پیش کریں۔ پیچھے ارے اس پہ آ جاؤ اٹھ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی القرآن المجید الفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد الله على الجماعة، وأيضا قال من شذ شذ في النار۔ رئیس